سیلاب مندر علاقے کے سب سے بلند مقام پر واقع تھا، لیکن وہاں بھی یہ عالم تھا کہ بھگوان کی مورتی شانوں تک پانی میں ڈوب چکی تھی۔ پانی پانی ہر سو پانی۔ علاقے کے لوگ سوکھے مقامات کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ کسی خاندان میں ایک کشتی بھی ہوتی تو بس ایک فرد پیچھے رہ جاتا تاکہ مال و متاع کی حفاظت کر سکے۔ 3 منزلہ مندر کے آخری حصے میں 67 بچے، 356 بوڑھے، کتے، بلیاں، بکریاں اور مرغیاں پرسکون طور پر باہمی مفاہمت کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنا پاریا کو پانی میں کھڑے کھڑے 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے پاس اپنی کوئی کشتی نہیں تھی اور اس کا مالک 3 دن قبل ہی جان بچانے کی غرض سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ پانی جب مکان میں راستہ بنانے لگا تب تک وہ بانسوں اور ناریل کے پتوں سے ایک چھپر بنا چکا تھا۔ اس ناؤ کے بنانے پر اس نے 2 دن اس امید پر لگا دیے تھے کہ شاید پانی فوراً اتر جائے۔ اس کے علاوہ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کیلوں کی وہ 4-5 پھمبیاں اور بھوسے کا ڈھیر کوئی کائیاں لونڈا پار نہ کر جائے۔ اسی لیے وہ رکا رہا۔ اب عالم یہ تھا کہ پانی اس چھپر کے چوبی فرش سے بھی اوپر آ چکا تھا۔ ناریل کے پتوں سے بنی چھت کا ایک حصہ بھی زیر آب تھا۔ اندر سے چنن مدد کے لیے پکارا، لیکن وہاں تھا ہی کون جو اس کی مدد کرتا۔ اس کا خاندان ایک حاملہ عورت، چھوٹے چھوٹے 4 بچوں، ایک بلی اور ایک کتے پر مشتمل تھا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اگلے 12 گھنٹوں میں پانی اس کے چھپر کے اوپر سے بہنے لگے گا اور وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ 3 دن ہو چکے تھے اور بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اس نے چھت کا ایک حصہ پھاڑ ڈالا اور گردن باہر نکال کر چاروں سمت دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی شمال کی طرف نکلی جا رہی ہے۔ جس قدر زور سے ہو سکتا تھا وہ آوازیں لگانے لگا تاکہ ناؤ چلانے والا اس کی آواز سن سکے۔ قسمت ہی یاور تھی کہ کشتی پر بیٹھے لوگ صورتحال سمجھ گئے۔ کشتی کا رخ اس کی کٹیا کی طرف موڑ دیا گیا۔ چنن نے یکے بعد دیگرے اپنی بیوی، اپنے بچوں، بلی اور کتے کو باہر نکالا۔ اس وقت تک کشتی بھی قریب آ چکی تھی۔ بچے کشتی پر سوار ہو ہی رہے تھے کہ اس نے ایک آواز سنی۔ اے چنا! مغربی سمت سے کوئی آواز لگا رہا تھا۔ چنن آواز کی سمت مڑا۔ مڈیا تھرا والا کنجپن تھا جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا چلا رہا تھا۔ چنن نے اپنی بیوی کو کشتی میں گھسیٹا۔ موقع ملتے ہی بلی بھی کود آئی۔ کتے کو البتہ سبھی بھول گئے۔ دراصل اس وقت کتا گھر کی مغربی سمت میں گیلی سطحوں کو سونگھتا پھر رہا تھا، اپنے طور پر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کشتی آگے بڑھنے لگی اور کٹیا سے اس کا فاصلہ طویل ہوتا چلا گیا۔ کتا پھر اسی جگہ لوٹ آیا جہاں اس کی توقع کے مطابق کنبے کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دور ہوتی ہوئی کشتی بھی دیکھی۔ کشتی تو گویا اڑی جا رہی تھی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ بھونکنے لگا۔ اس کے حلق سے سلسلے وار کچھ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی بے یار و مددگار انسان لاچاری میں پکارتا ہو، لیکن وہاں تھا ہی کون جو اس کی آواز سنتا۔ وہ چھت کی چاروں سمتوں میں دوڑتا بھاگتا رہا، سونگتا رہا اور پھر بھونکنے لگا۔ ایک مینڈک نے جو چھپر پر بیٹھا تھا کتے کے چلانے کی آوازیں سنی، ڈر گیا اور چھپاک سے پانی میں کود پڑا۔ خوف زدہ کتا اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں مینڈک کے کودنے سے پانی میں لہریں پڑ گئی تھیں۔ کتے کو جب بھوک لگی تو کھانے کی تلاش میں وہ ساری کٹیا میں بھٹکنے لگا۔ ایک مینڈک نے اس کی ناک میں پیشاب کیا اور بڑی سرعت سے پانی میں تیر گیا۔ یہ بے چین کتا چھینکنے اور کھانسنے لگا۔ اپنے اگلے پنجے سے اس نے اپنا منہ صاف کیا۔ پانی پھر شدت سے برسنے لگا اور کتا اس کے غضب سے اپنے آپ میں سمٹ گیا۔ اس درمیان اس کا مالک بحفاظت تمام امبال پوازہ پہنچ چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک بہت بڑا مگرمچھ قریب ہی آہستہ آہستہ تیرنے لگا، کٹیا کو جیسے چھو کر گزر رہا تھا۔ کتا دم دبائے خوف کے مارے بھونکنے لگا، لیکن مگرمچھ نے مڑ کر دیکھا تک نہیں اور ایک شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ بیچارہ بے حال کتا چھپر پر بیٹھا رہا۔ سیاہ آسمان کی طرف اس نے نظریں اٹھائیں اور پھر بھونکنے لگا۔ اس کی دکھ بھری آوازیں ممکن ہے دور دور تک سنی گئی ہوں۔
ہوا کے رحم دل دیوتا وایو نے کتے کی یہ آوازیں دور دراز کے ساحلوں تک پہنچائیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے یہ آوازیں سنی شاید اپنے آپ میں بدبدائے، ارے رے، بیچارے کتے کو تو گھر کی چھت پر اکیلا چھوڑ گئے، بڑے شرم کی بات ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت اس کا مالک اس ساحل پر بیٹھا جہاں کے لیے وہ روانہ ہوا تھا کھانا کھا رہا ہو۔ مالک جب بھی کھانا ختم کرتا مٹھی بھر چاول کتے کو ضرور ڈال دیتا۔ شاید اب جب مالک کھانا کھا رہا ہوگا اسے کتے کی یاد آئی ہو۔ کتے کے چلانے کی آوازیں جو طویل بھی تھیں اور بلند بھی، بتدریج نحیف ہوتی چلی گئیں۔ اس نے ایک آواز سنی، کوئی رامائن کے اشلوک پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو، اس نے زور زور سے چلانا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ رات کی مکمل خاموشی میں رامائن کے اشلوکوں کی تلاوت سے ہوا معمور تھی۔ کتے نے پھر اپنے کان کھڑے کیے اور ساکت کھڑا بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ رامائن کے میٹھے بول کی لے سرد اور بے رحم ہوا میں گھل مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسری آواز وہاں سنی جا سکتی تھی وہ صرف اور صرف تیز و تند ہوا کی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے نازک نتنوں پر سوجن آ گئی ہے اور وہ سرخ پڑ چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت دو شخص ایک چھوٹی سی کشتی میں وہاں سے گزرے۔ کتا پھر بھونکنے لگا اور بڑی آس کے ساتھ اپنی دم ہلانے لگا۔ جس حد تک ہو سکتا تھا انسانوں کے سے انداز میں اس نے کوشش کی کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکے۔ وہ پانی میں کچھ اس انداز سے کھڑا تھا جیسے کشتی میں کود آنا چاہتا ہو۔ اوئے وہ دیکھو، ایک کتا ہے، ان میں سے ایک چلانے لگا۔ کتا احسان مندی میں دم ہلانے لگا جیسے اس نے اس آواز میں چھپے رحم کے جذبے کو سمجھ لیا ہو۔ جانے دو، دوسرا کہنے لگا۔ کتا اپنی آنکھوں سے التجا کرنے لگا اور 2 مرتبہ کوشش کی کہ کشتی میں کود آئے، لیکن کشتی تھی کہ دور اور مزید دور ہوتی چلی گئی۔ کتا جب پھر بھونکنے لگا ان میں سے ایک شخص مڑ کر دیکھنے لگا، ارے رے، لیکن نہیں، یہ آواز ان میں سے کسی کی نہ تھی۔ یہ تو کتے کے حلق سے نکلنے والی انسانی کراہ تھی، تھکی ماندی اور ہراساں۔ وہ آواز ہوا کے چیختے چلاتے جھکڑوں میں گم ہو گئی اور پھر ایک بار پانی کی لہروں کے اوپر سنائی دی۔ کتا کشتی کی طرف اس وقت دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ پھر چھپر پر چڑھ گیا جیسے وہ ساری دنیا سے نفرت کرتا ہو اور اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ وہ شاید اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب کبھی انسان سے محبت نہیں کرے گا۔ اس نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چٹاک چٹاک پیا۔ سر کے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف اس نے دیکھا۔ اسے پانی کا ایک سانپ بھی نظر آیا جو لہروں سے ٹھٹول کر رہا تھا۔ اس سوراخ سے جس کے ذریعے چنن نے اپنے کنبے کو باہر نکالا تھا ایک سانپ اندر آ گیا۔ کتا بس دیکھتا رہا۔ موت کے ڈر اور آنتوں کو چاٹتی ہوئی بھوک سے گھرا یہ کتا پھر بھونکنے لگا۔ ہر کوئی اس کے اس بھونکنے کا مطلب سمجھ سکتا تھا کہ اس کے حلق سے نکلتی ہوئی چیخ ایک آفاقی زبان کی نوعیت اختیار کر گئی تھی۔ برسات، آندھی و طوفان پھر شروع ہو گئے۔ اب اس چھپر کا ڈھہ جانا بھی یقینی تھا کہ پانی کے مسلسل تھپیڑوں سے اس کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ پانی کی سطح پر ایک بڑا سا سر ابھرا، کوئی مگرمچھ تھا۔ کہیں قریب ہی سے مرغیوں کے اکٹھے چلانے کا شور اٹھ رہا تھا۔ کتے نے پھر چند انسانی آوازیں سنی۔ کہاں چلا رہا ہے یہ کتا؟ کیا یہ لوگ اپنی جھوپڑی چھوڑ کر نکل نہیں گئے؟ وہاں کیلے کے پیڑ کے قریب کتے نے دیکھا کہ ایک کشتی کھڑی ہے جس پر کیلے، پھوس اور ناریل لدے ہوئے ہیں۔ وہ ملاح کی طرف پلٹا اور غصے میں بھونکتے ہوئے پانی کے قریب جانے لگا۔ کشتی میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک شخص کیلے کے پیڑ کی طرف بڑھا۔ دوسرے نے تنبیہ کی، ذرا سنبھال کے بھائی، ایسا نہ ہو کتا حملہ کر دے۔ کتے نے حملہ کیا۔ اس شخص کا توازن بگڑ گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ دوسرے نے سہارا دے کر اسے کشتی پر گھسیٹ لیا۔ اس دوران کتا تیر کر دوبارہ پانی سے نکلا اور چھپر پر دوبارہ چڑھ بیٹھا۔ چوروں نے کیلوں کا ہر گچھا کاٹ ڈالا۔ کتے کے غرانے کی آوازوں کو سن کر ان میں سے ایک نے کہا، ذرا ٹھہرو بیٹے، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ مزید گھاس پھوس بھی انہوں نے اپنی کشتی پر لاد لیا۔ بالآخر ایک شخص چھپر پر چڑھ گیا۔ کتے نے اس کی پنڈلی میں اپنے دانت گاڑ دیے اور گوشت کا ایک لوتھڑا منہ میں بھر لیا۔ درد سے بلبلاتا ہوا وہ شخص کشتی میں کود گیا
جبکہ دوسرے نے چپو سے کتے کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ کتا بہت ہی مجہول آواز میں منمنانے لگا، کو کو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز بھی غائب ہو گئی۔ جسے کتے نے کاٹا تھا وہ کشتی میں پڑا زور زور سے چلانے لگا، جبکہ دوسرے نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس خیال سے کہ کوئی ان کی آواز پر متوجہ نہ ہو، کشتی وہاں سے ہٹا لی۔ کتا دیر تک دور ہوتی ہوئی کشتی کی طرف دیکھ کر بھونکتا رہا۔ اس وقت تک آدھی رات ہو چکی تھی۔ ایک بڑی سی گائے پانی پر بہتی ہوئی کٹیا کے پاس آئی اور رک گئی۔ کتا اس کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھا، لیکن نیچے اترنے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ گائے کی لاش آہستہ سے وہاں سے چھٹ گئی اور بہاؤ پر تیرنے لگی۔ کتے نے فوراً اس پر جست لگائی۔ دم ہلاتے ہوئے اس نے اپنے دانت گائے کی لاش میں گاڑ دیے اور اس ڈھیر سارے ماंس سے پیٹ بھرنے لگا۔ اچانک یوں ہوا کہ وہ لاش تھوڑی دیر کے لیے جب پانی میں ڈوب گئی تو کتا بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد صرف سیلاب کے چنگھاڑنے، مینڈکوں کے ٹررانے کی اور لہروں کی آوازیں ندی کے پانی پر رہ گئیں۔ کتا خاموش تھا۔ اس کی دل دہلانے والی آوازیں اور اس کی کراہیں اب سنائی نہیں دیتی تھیں۔ سڑی ہوئی لاشیں بہاؤ کے ساتھ گزرتی رہیں۔ کوے بے فکری سے ان پر اپنی چونچیں مار رہے تھے۔ ہر طرف اداسی ہی اداسی طاری تھی۔ کوئی نہیں تھا جو چوروں کو ان کے پیشے سے باز رکھ سکے۔ اس کے بعد کٹیا بھی ڈھہ گئی۔ پانی کی بے کنار وسعتوں میں اب کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ مرنے تک کتے نے اپنے مالک کے اثاثے کی حفاظت کی تھی۔ اب وہ خود مگر مچھوں کی خوراک تھا اور کٹیا تو ختم ہی ہو چکی تھی۔ پانی بتدریج اترنے لگا۔ چنن تیرتا ہوا اپنے گھر کی طرف واپس آیا تاکہ دیکھ سکے اس کا کتا کس حال میں ہے۔ ناریل کے درخت کے نیچے اس نے دیکھا کہ ایک کتے کی لاش لہروں پر بڑی آہستگی سے ہلکورے لے رہی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لاش الٹ دی اور دیکھنے لگا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کا کتا ہے بھی کہ نہیں۔ اس کا ایک کان کوئی چٹ کر چکا تھا، چمڑی سڑ چکی تھی اور اس کی وجہ سے رنگ کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ ترجمہ ارتکاز افضل۔